السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراة ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما قال الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس إيمانا أبو بكر رضي الله تعالى عنه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے واجب الاحترام بھائیو، دوستو، بزرگو، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ گزشتہ کئی جمعوں سے ہمارا ایک سلسلہ قرآن کریم کی آخری سورتوں کے حوالے سے چل رہا ہے۔ یہ مہینہ، اس مہینے کے اندر ایک ایسی شخصیت دنیا سے رخصت ہوئی کہ جن کے بارے میں بات کرنا ایمان کا حصہ ہے اور ضروری ہے۔ چنانچہ آج اپنے موضوع سے ہٹ کر اس موضوع پہ مختصر سے وقت کے اندر بات کروں گا۔ جس شخصیت کی آج ہم بات کریں گے وہ ان کو جو مقام حاصل ہے وہ انبیاء کے بعد کسی اور کو حاصل نہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے یہ دنیا کے اندر میرے دوست ہیں، ایسے ہی جنت کے اندر یہ میرے ساتھی اور میرے دوست ہوں گے۔ تمام مکاتب فکر اس بات پر ان کا اتفاق ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، کہ تمام انبیاء کے بعد اگر روح زمین پر کوئی شخص افضل ترین ہے، اعلیٰ مقام پر فائز ہے، ہر لحاظ سے بلند و بالا ہے، تو وہ شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے بغیر کسی دلیل کے اسلام قبول کیا۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی معجزہ دکھانا نہیں مانگا، بلکہ جو ہی آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا سب سے پہلے اپنے دوست کے پاس گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو مکہ کے ایک مشہور خاندان یعنی قریش سے ہی ان کا تعلق ہے، اور ان کا خاندان ایک تاجر خاندان تھا اور مکہ کے مشہور لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا
تو اپنوں نے تو مذاق اڑایا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ جا کر اس کے دوست، اور حضرت ابو بکر صدیق وہ صحابی رسول بھی ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست بھی تھے۔ آپ نے بچپن بھی ساتھ گزارا، لڑکپن بھی ساتھ، آپ نے جوانی بھی ساتھ گزاری اور بڑھاپا بھی ساتھ۔ ابو جہل ابو لہب کہنے لگے کہ ابو بکر، تمہارے دوست نے اعلان کیا ہے کہ وہ نبی ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بغیر سوچے سمجھے اس بات کی تصدیق کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا کہ ابو بکر، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی ہے۔ تو ابو بکر نے کوئی دلیل نہیں مانگی، لہٰذا یہ پہلے صحابی ہیں کہ جنہوں نے بغیر دلیل کے، بغیر کسی سوال و جواب کے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان کا نام ابو بکر نہیں، ان کا نام عبداللہ تھا، اور ان کے والد گرامی کا نام ابو قحافہ، جو بعد میں اسلام جنہوں نے قبول کیا۔ آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو بکر ہے، اسی طرح آپ کا لقب صدیق ہے، اور اسی طرح آپ کا قبیلہ وہ قریش ہے۔ والد کی طرف سے آپ کا سلسلہ کچھ یوں ہے کہ عبداللہ بن ابی قحافہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کلاب بن طارق بن عائد بن عبدود تھا، اور والدہ کا شجرہ وہ بھی والد کے ساتھ کچھ اس طرح ملتا ہے کہ آپ کی والدہ کا نام ام رومان بنت عامر بن عمر بن عبدود تھا۔ یہ واحد صحابی رسول ہیں کہ جن کا پورے کا پورا گھرانہ صحابی تھے، خود بھی صحابی، بیوی بھی صحابی، باپ بھی صحابی، والدہ بھی صحابی، اولاد بھی صحابی، اور ان کو ایک اور مقام حاصل ہے کہ ان کی صاحبزادی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو امہات المومنین کے اندر شامل کیا گیا۔ گویا یہ مقام بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو قربانیاں دیں، ان کی مثالیں تو ہم پیش کر سکتے ہیں، لیکن ان کے مقابل میں آنے والا کوئی صحابی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں نے اپنی زندگی میں ہر ایک احسان کا بدلہ چکا دیا۔ ابو بکر، تمہارے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا پایا، تمہارے احسان کا بدلہ تو میرا اللہ چکائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کی نیکیاں تو آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ امی عائشہ نے جب یہ سنا تو خوش بھی ہوئیں اور تھوڑی سی پریشان بھی کہ اتنی نیکیاں تو میرے ابا کہاں ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا چہرہ دیکھا تو مسکرانے لگے، کہنے لگے حمیرہ، جو آپ کا لقب تھا کہ تمہارے ابا کی نیکیاں ان ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو سب سے آگے ابو بکر ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آغاز میں بہت تکلیفیں دی گئیں، واقعات تو احادیث میں بھرے پڑے ہیں۔ مختصر سے وقت کے اندر چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو، اپنے قبیلے والوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ ابو جہل نے، ابو لہب نے لڑکوں کی ذمہ داری لگا دی کہ جب میرا بھتیجا دعوت دے تو اس کے اوپر ٹوٹ پڑو۔ چنانچہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجمع میں جاتے ہیں، جا کر وہاں پر دعوت دیتے ہیں، تو ان کے کہنے پر لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد شروع کر دیا۔ پاس ہی ابو بکر کھڑے تھے، کسی نے بتایا کہ تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ مار رہے ہیں۔ وہ بھاگتے ہوئے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور ابو بکر کو مارنا شروع کر دیا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اتنا مارا کہ آپ کئی دنوں تک بے ہوش رہے، اور یہ کہا جانے لگا کہ اب ابو بکر نہیں بچیں گے، یعنی اب یہ دنیا سے کوچ کرنے کا ان کا وقت آ گیا۔ جب ان کو تھوڑی سی ہوش آئی تو سب سے پہلے پوچھنے لگے، جو سب سے پہلے الفاظ کتابوں کے اندر درج ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ یہ ان کی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آج بہت سارے لوگ اس چیز سے واقف بھی نہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام کیا ہے۔ وہ صرف یہ جانتے ہیں کہ وہ صحابی تھے، لیکن اس سے زیادہ ان کو ان کے بارے میں علم ہی نہیں، اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کی امامت کا اگر انکار کیا جائے تو آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں اور اس کے اوپر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ انہی کو خلافت بلا فصل کہا جاتا ہے کہ سب کا اس کے اوپر ایمان ہے کہ مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر ہوئے تو وہ ابو بکر ہے۔ یہ وہی ابو بکر ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی حیات میں، آپ کے مصلی پر نمازیں پڑھانے کا ان کو شرف حاصل ہوا۔ حالانکہ اس وقت آپ کے چچا عباس بھی موجود تھے، اس وقت حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی موجود تھے، اس وقت عثمان ذی النورین دوہرے داماد موجود تھے، حضرت علی موجود تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ابو بکر سے کہو کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور یہ مقام بھی اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ حضرت ابو بکر کو حاصل ہے۔ حضرت ابو بکر کا وہ سفر جس کو غار ثور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، قرآن نے اس کا تذکرہ بھی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ہجرت کیجئے، چنانچہ آپ نے اپنے بستر کے اوپر حضرت علی کو لٹایا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے گھر میں تشریف لے گئے۔ دروازے میں دستک دی، ابو بکر کو ساتھ لیا اور اب یہ سفر کے لیے نکل پڑے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صرف قتل کرنا چاہتے تھے، آپ کو قید نہیں کرنا چاہتے تھے، صرف اور صرف آپ کو قتل ہی کرنا چاہتے تھے، علیاذ باللہ۔ چنانچہ رات کی تاریکی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ ہجرت کر جائیں مدینہ کی طرف۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو ساتھ لے کر مدینہ چلتے۔ راستے میں آپ ایک غار جسے غار ثور کہا جاتا ہے اس کی بلندی پر چڑھتے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو لوگ مدینہ گئے ہیں انہوں نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ غار ثور ایک ایسی زیارت گاہ ہے، ایسا پہاڑ ہے جو مکہ اور مدینہ میں سب سے بلند ہے۔ خود سوچئے کہ اس کے اوپر چڑھنا ایک صحت مند انسان کے لیے نہایت مشکل ہے، چہ جائے کہ ایک شخص جس کی عمر بھی بہت ہو جائے اور وہ نبوت کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا کر اس پہاڑ کے اوپر چڑھے۔ یہ مقام بھی اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ حضرت ابو بکر کو حاصل ہے۔ حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کندھے پر رسول اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور غار ثور تک گئے۔ نہ صرف غار ثور میں گئے، قرآن نے اس چیز کا بھی ذکر کیا کہ جب وہ اندر داخل ہوئے تو وہاں پر 3 دن گزارنے کے بعد
جب باہر نکلنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیچھے ہٹ جائیں، میں پہلے باہر جاؤں گا، حالات کا جائزہ لوں گا، اگر حالات بہتر ہوئے تو ہم یہاں سے نکلیں گے۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ حضرت ابو بکر کو اپنی جان کی کوئی فکر نہ تھی، فکر تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب 3 دن گزرے تو قرآن کریم نے اس مقام کو بیان فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہوئے کہ اب ہم کہاں جائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر پریشان نہ ہو، جو رب ہمیں یہاں پر لے کر آیا ہے وہ رب ہمیں آگے بھی لے کر جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ 3 دن غار میں گزارنے والے صحابی کہ جن کے بارے میں حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، مجھے غار سور کی وہ 3 راتیں دے دو۔ وہ جانتے تھے کہ یہ 3 راتیں میری ساری زندگی کی نیکیوں سے بھاری ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہایت حلیم طبیعت کے انسان تھے کہ جن کو غصہ بھی نہیں آتا۔ وہ ایسے شخص تھے کہ جب کاروبار کیا کرتے اور ایسے انداز سے کاروبار کیا کرتے کہ آپ کی ایک دکان تھی جس کے اندر کپڑے کو فروخت کیا جاتا تھا، ایک دن موسم بدلا اور بارش کا موسم آیا، اور جو دکاندار ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ جب بارش کا موسم آتا ہے کہ اس کی چمک جس چیز کے اوپر پڑتی ہے وہ چیز اپنی اصلیت کھو دیتی ہے۔ تو جب وہ چمک کپڑے کے اوپر پڑی تو کپڑا چمکنے لگا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ دکان بند کر دو، تاکہ لوگوں کو یہ دھوکہ نہ ہو کہ یہ کپڑے کا رنگ جو ہے وہ چمکدار ہے۔ چنانچہ اس انداز سے ابو بکر نے کاروبار کیا۔ آپ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو نام لے کر کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جا کر ابو بکر کو میرا سلام دو۔ یہ مقام بھی اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے تو پہاڑ حرکت کرنے لگا، تو آپ نے اپنا عصا مبارک مارا، ایک روایت میں اپنا قدم زور سے مارا اور کہا کہ اے پہاڑ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، تھم جاؤ، کیا تمہیں پتہ نہیں تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ نبی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صدیق سے مراد ابو بکر صدیق تھے، اور 2 شہیدوں کے بارے میں جو پیشن گوئی کی، ایک حضرت عمر تھے اور ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین تھے۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابو بکر اور یہ عمر جیسے یہ دونوں دنیا کے اندر میرے دوست اور میرے ساتھی ہیں، اسی طرح جنت میں یہ دونوں میرے دوست اور ساتھی ہوں گے۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کا بیان فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو ہر ایک نے آپ سے دلیل مانگی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جس کے پاس بھی دعوت لے کر گیا، کسی نے کہا کہ معجزہ دکھاؤ، کسی نے کہا کہ انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، کسی نے کہا کہ کوئی اور معجزہ دکھاؤ، دلیل دو، لیکن واحد ایک ابو بکر تھے کہ جنہوں نے مجھ سے کوئی دلیل نہیں مانگی۔ میں نے کہا کہ ابو بکر مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، چنانچہ ابو بکر نے کہا صدقتا، میری ہر بات کے اوپر تصدیق کرتا رہا، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب دے دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بخاری کی حدیث لقد صدق ابو بکر عندما صدق، کہ ابو بکر نے تب سچائی کا ثبوت دیا جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا اور انہوں نے کوئی دلیل نہیں مانگی۔
ایک اور روایت میں بخاری اور ترمذی کی روایت ہے کہ ابو بکر اولا من یدعا الی الجنت ربا، کہ ابو بکر صدیق وہ پہلے اور آخری صحابی ہیں کہ جو سب سے پہلے جنت میں جن کو بلایا جائے گا، یعنی کہ داخل کیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازوں کے متعلق اپنے صحابہ کو بتا رہے تھے کہ جنت کے 8 دروازے ہوں گے اور ان سے جنتیوں کو بلایا جائے گا، پکارا جائے گا نام لے کر۔ مثال کے طور پر جنت کا ایک دروازہ باب الصلاح ہوگا، جو نمازی لوگ ہوں گے تو جنت سے ان کو پکارا جائے گا کہ نمازی ادھر سے داخل ہو کر جنت میں جائیں۔ جو باب الریان، باب الصدقہ، باب التوبہ، مختلف قسم کے نام ہوں گے، چنانچہ ان میں سے وہ داخل ہوں گے۔ امی عائشہ صدیقہ نے جب یہ بات سنی رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو 8 دروازوں میں سے جس کے لیے آواز آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہنے لگے حمیرہ، مجھے امید ہے کہ وہ شخص تمہارا باپ ابو بکر ہوگا۔ یہ مقام بھی اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات، ایک روایت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال کے اندر سورہ بقرہ کو حفظ کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ کا جو ہے وہ ذہن وہ کن ذہن کے مالک تھے، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق جو آیت یاد کرتے اس کے اوپر عمل کرتے اور پھر اگلی آیت کو یاد کرتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال اور 2 ماہ انہوں نے مسلمانوں کی خلافت کی، اور اس کے اندر انہوں نے زکوٰۃ کے منکروں کے خلاف اٹھے اور جنگ کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح یاب کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو عمر جیسے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اگر کوئی شخص یہ بات کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ چنانچہ صحابہ اپنا آپ کھو بیٹھے تھے، اتنی جو ہے وہ پریشانی کے اندر مبتلا ہو چکے تھے۔ چنانچہ اس وقت اگر مسلمانوں کو کسی لیڈر نے سنبھالا تھا، کسی قائد نے سنبھالا تھا، کسی خلیفہ نے سنبھالا تھا تو وہ ابو بکر تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر خطاب کیا اور مسلمانوں کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ جو اللہ کی عبادت کرتے تھے یاد رکھو اللہ زندہ تھا، زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، لیکن اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ آج سے اپنی عبادت چھوڑ دے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی ہے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت اگر ابو بکر ہمیں سہارا نہ دیتے، اس وقت ان کے یہ جملے نہ ہوتے تو آج ہم لوگ بکھر جاتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو جو ہے وہ اولین صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات یہ بتاتی ہیں کہ والذین ينفقون اموالهم سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم، یہ وہ صحابی رسول تھے کہ جنہوں نے علی الاعلان بھی لوگوں کی خدمت کی، صدقہ کیا اور چھپا کر بھی کیا۔ یہ مقام بھی اگر کسی صحابی کو حاصل تھا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے اپنا گھر بار سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لٹا دیا۔ یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلایا، صحابہ کو اکٹھا فرمایا کہ مجھے اس وقت مال کی ضرورت ہے، تو صحابہ کرام گئے اپنی استطاعت کے مطابق مال لے کر آئے۔ حضرت ابو بکر جب آئے تو اپنے گھر میں اتنا مال بھی نہیں چھوڑا، روایات میں آتا ہے کہ دروازوں کے اوپر ہاتھ لگا کر دیکھا کرتے،
بچوں نے پوچھا کہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے میں ڈھونڈ رہا ہوں کہیں سوئی تو نہیں رہ گئی جو ابو بکر کے گھر میں رہ جائے، کہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مجھے اس سوئی کے بارے میں نہ پوچھ لے۔ یہ مقام اور یہ فضیلت بھی اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جو شادیاں ہوئی ہیں ان کے اندر اختلاف ہے۔ کسی مورخ نے 3 کی تعداد لکھی، کسی نے 4 کی لکھی، کسی نے 7 کی لکھی اور کسی نے 2 کی بھی لکھی، لیکن آپ کی جو اولاد ہے اس کے اندر بھی اختلاف ہے۔ لیکن جو مشہور آپ کی اولاد ہوئی جن کا تذکرہ احادیث کی کتب کے اندر ملتا ہے، ان کے اندر آپ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر، اسی طرح آپ کے ایک بیٹے عثمان بن ابو بکر، ایک بیٹے کا نام اسماعیل بن ابو بکر، اسی طرح ایک بیٹے کا نام طلحہ بن ابو بکر اور ایک بیٹی اسما بنت ابی بکر اور اسی طرح ایک بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ان کی اولاد ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا۔ یہ ابی بن خلف کے غلام تھے حضرت بلال، اور ان کے اوپر جو ظلم کیا جاتا تھا وہ بہت دفعہ آپ حضرات نے سن رکھا ہے، لیکن وہ ظلم کو برداشت کرتے اللہ کے دین کے لیے۔ چنانچہ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کو خریدا، نہ صرف خریدا بلکہ خرید کر آزاد کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تم نے بلال کو نہیں خریدا بلکہ تم نے جنت خرید لی۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں، آخری بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں، کہ جن کو دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے بٹھا کر کہا کہ ابو بکر جنتی ہیں۔ بخاری کی وہ حدیث، ابو ہریرہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ خود سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انتم فی الجنت عشرۃ، سنو تم 10 لوگ جنتی ہو۔ حالانکہ اس محفل کے اندر ابو ہریرہ بھی موجود ہیں، دیگر اور صحابہ بھی موجود ہیں، لیکن آپ نے 10 کا نام لیا، فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، وعثمان فی الجنہ، وعلی فی الجنہ، وطلحہ والزبیر فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، وسعید بن زبیر فی الجنہ، وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ، وابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آپ اسی مہینے میں جمادی الثانی کے اندر آپ کا انتقال ہوا اور آپ 63 سال کی عمر میں مدینہ منورہ کے اندر آپ کا انتقال ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو دفن کیا جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے طریقوں اور اصولوں کے اوپر ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین۔